سورہ احزاب آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جنگ احزاب کے بارے میں پڑھنا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ جنگ احزاب میں بات جنگ کی ہو رہی ہے، لیکن وہ ہماری لائف میں کس قدر سمجھنے کے لیے کتنا لیسن ہمیں دے جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، یاد رکھنا اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہوئی تھی، اذ جاءتکم، جب آئے تھے تم پر، جنود، ایسے لشکر اللہ نے بھیجے تھے، فارسلنا علیہم ریحا، پس بھیجی اللہ نے ان دشمنوں پر ایسی ہوا، و جنود، اور ایسے لشکر اللہ نے بھیجے، لم تروہا، کہ تم ان لشکروں کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ یعنی نعمت کنسیڈر کی جا رہی ہے کہ یہ نعمت تھی کہ جب دشمن تم سے لڑنے آئے تو اللہ نے تم پر ہوا بھی چلا دی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ پورے قرآن میں جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو یہ فرشتوں کی طرف اشارہ جاتا ہے کہ اللہ نے ایسے لشکر غیبی مدد بھیجی فرشتوں سے۔ اب بندہ اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچے کہ اے اللہ، کسی معاملے میں کہ اے اللہ، اگر آپ نے احزاب میں اس طرح سے مدد کی کہ ہوا بھیج دی، فرشتے بھیج دیے، تو اللہ جی آج ہمارے لیے بھی کچھ ایسے ہی انتظامات کر دیجئے۔ تو جناب جنگ احزاب میں لوگ اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے، اپنی جان دینے نکل چکے تھے۔ تو اس لیے یہ ہمیں پہلا لیسن ملتا ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے اٹھنے پر آئے گی۔ ہم نے اگر سمجھا ہے کہ ہم گھر بیٹھے اللہ سے مدد مانگتے رہیں گے اور اللہ جنگ احزاب کی طرح ہوا اور فرشتے بھیج دیں گے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس دن اپنے ایفرٹس دکھائے تھے، تب اللہ کی مدد آئی تھی۔ تو یہ چیزیں ایک ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے اوپر لیتے چلے جائیں گے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دنیاوی مفاد میں تو ہم ایسی غیبی مدد کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے دنیاوی مفاد میں چاہے کوئی سا بھی معاملہ ہو، ہم خود اٹھ کر اور عمل کرتے ہیں، اور پھر جب وہ کام آسان ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ تو بالکل یہی وہ چیز ہے کہ جب آپ اور میں کسی بھی معاملے میں، چاہے اللہ کے معاملے میں چاہے دنیا کے معاملے میں، جب ہم اٹھیں گے تو ضرور ہماری مدد آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی ایک وحشت اور دہشت بتا رہے ہیں کہ وہ جنگ کا کیا منظر تھا۔ یہ اللہ کے لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کی منظر کشی کرتے ہیں کہ اذ جاءوکم، کہ جب وہ دشمن آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے بھی آئے، ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے بھی آئے، یعنی تمہیں ہر طرف سے ٹریپ کر لیا گیا دشمنوں کی طرف سے۔ اور یہ حال تھا کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، کہ جب پتھرا گئی آنکھیں، جب ہم ایسے نہیں آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جاتی ہیں، جب پتھرا گئی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے کلیجے، الحناجر، منہ کو پہنچ گئے۔ یعنی یہ بھی ایک با محاورہ ہمارے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی بس جان نکلنے کو تھی، اس قدر وحشت کا عالم تھا کہ ابھی مرے اور تبھی مرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ویژولائز کرا رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی باتوں میں کوئی بد اعتدالی نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، اور فضول کسی بات کو طول نہیں دیا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حال تھا کہ دشمن اوپر سے بھی آئے، نیچے سے بھی آئے، آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے۔ اور اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھا رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلے تھے اور تم پر ایسا خوف کا عالم آیا تھا تو تب تمہارے ٹیسٹ ہو گئے، تم میں سے، تم مسلمانوں میں
کئی اندر ہی اندر گروپس بن گئے. وہ دلوں کی حالت اللہ بتا رہے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی جگہ کیا سوچا. تو کیا مجھ کو اور آپ کو بھی اللہ دیکھ نہیں رہے کہ جب کوئی صحیح معاملے میں صحیح کاز میں ہم اٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور اگر ہمارے لیے مشکلات آ جاتی ہیں تو ہم اللہ کے لیے کیا سوچتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر مسلمانوں نے کیا سوچا. اللہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں، یعنی ان کی سنگت میں، وہ ساتھ میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومنوں کے سوچ کے کیا کیا ڈائمنشنز تھے، یہ اللہ تعالی ہمیں باقاعدہ ویژولائز کرا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، تم گمان کرنے لگے اللہ کے ساتھ کئی گمان. گمان کا مطلب ہوتا ہے تم نے سوچا اللہ کے لیے کس قدر، کیسی کیسی باتیں سوچی جن میں اچھے لوگوں کی بھی باتیں بتائی جائیں گی، لیکن پہلے آپ کو منافقین اور گناہگار مسلمانوں کی سوچ بتائی جائے گی. یعنی یہ جو ہمیں کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو دیکھ لے تو وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر وہ مرتے دم تک اللہ کا سنسیئر رہتا ہے. تو یہاں ایسا نظر نہیں آ رہا. یہاں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے نبی کے اتنے درس سنے، اتنی کمپنی دیکھی، اتنا ساتھ رہے، لیکن پھر بھی نبی ان کی حالت کو نہیں بدل سکتے ہیں، کیونکہ انسان کا جو بدلنا اور دل کا سوچنا یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے کہ وہ جب چاہے اللہ کے معاملے میں بہک جائے گا، اور اس کو اتنی زندگی پیاری ہوگی، اس کو کیا چیز پیاری ہے، یہ سارا ہم اور آپ اللہ کے انڈر آبزرویشن ہے. تو ہم پر بھی اگر جیسے ان پر جنگ احزاب کی تکلیف آئی، ہم پر بھی جب اللہ کی راہ میں حلال حرام کمائی میں کوئی اور معاملات میں جب مشکلات آتی ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ اللہ کے لیے کیا سوچتے ہیں. اور یہ آیت آپ کو بتائے گی کہ ہرگز اللہ کے بارے میں برا نہ سوچنا. تو لوگوں نے اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا، جس پر نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں ہنالک، اسی جگہ ابتلی المؤمنون، مومنوں کا ٹیسٹ ہو گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلا دیے گئے، ہلا دیا جانا شدید. یعنی ہم کبھی کبھار یہ بھی بامحاورہ کہتے ہیں کہ مجھ پر اتنی تکلیف آئی کہ میں ہل گیا. کوئی ہمیں پین ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں پورا ہل گیا، یعنی مجھے جھنجھوڑ دیا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا غضب کا عالم تھا، وہ اتنا خوف کا عالم تھا، جبکہ ابھی تلواریں نہیں چلی تھی، ابھی تو صرف دشمن اوپر سے بھی آئے تھے، نیچے سے بھی آئے تھے، اور تم نے اللہ کے بارے میں غلط گمان کئی لوگوں نے شروع کر دیا، اور اس جگہ آزمائش ہو گئی، ٹیسٹ ہو گیا مومنوں کا، اور وہ ہلا دیے گئے. تو کیا آپ اور مجھ سے اللہ کوئی امتحان نہیں لیں گے؟ دیکھیں قابل تو ہم بھی نہیں ہیں، قابل تو ہم بالکل بھی نہیں ہیں. ہم بلکہ خود اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہم عافینا فی من عافیت، اے اللہ عافیت نصیب فرمائیے، اے اللہ عافیت نصیب فرمائیے. لیکن امتحان تو آئے گا نا، امتحان تو آئے بغیر NOC کیسے جاری ہوگی جنت کی؟ آپ کو اور مجھ کو جو دنیا کے چھوٹے موٹے امتحان آ رہے ہیں اسے ہمیں کوالیفائی کرنا ہے. ہم نے اگر اس کو مس کر دیا اور غلط اقدام کر دیا تو یاد رکھیے آپ کو پیپر تو کلیئرز کر کے ہی یہاں سے جانے پڑیں گے، نہیں تو جنت کی NOC کیسے مل سکتی ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں ہر پل اپنی یاد نصیب فرمائے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب کہنے لگے منافق مسلمان کو کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے، جو نبی کو نبی مانتا ہے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوتا ہے. تو جب کہنے لگا منافق، سوچئے وہ جنگ کے میدان تک موجود تھا. منافق والذین فی قلوبہم
مرد، یہ بھی جنگ کے میدان میں موجود تھا، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا۔ اس میں بھی بہت ہی، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمیشہ تھن لائن ہے، کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے کہ منافق کون ہوتے ہیں اور مریض کون ہوتے ہیں، یہ تقریباً ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہم تو وہ جو منافق سمجھتے ہیں نا، کہ وہ منافق جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اندر سے ابھی تک ہندو ہے، ابھی تک یہودی ہے، ابھی تک فلاں ہے، ڈھماکہ ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو ہماری طرح ہی کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جنگ کے میدان میں بھی آ گیا جان دینے۔ مریض القلب، جس کو اللہ نے فرمایا والذین فی قلوبہم مرض، یہ بھی جنگ میں پہنچ چکا تھا، جان دینے پہنچ چکا تھا، لیکن تکلیف میں ہائپر ہو جاتا ہے، تکلیف میں اس کو لحاظ نہیں رہتا کہ وہ اللہ کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے اور کوئی فضول باتیں منہ سے نہ نکالے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ میری تو قسمت ہی 2 قدم آگے ہے، اور میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی ہمیں یہ سارے لیسن مل رہے ہیں کہ جب ان پر برا وقت آیا، جب کہ یہ جان دینے میدان میں آ چکے تھے، تو کہنے لگے منافق، اور جن کے دلوں میں مرض تھا، ان کا سٹیٹمنٹ اللہ نے ریکارڈ کیا اور ہمیں سنا رہے ہیں اللہ تعالی۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اللہ رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکے کا وعدہ کیا۔ انبلیویبل، انبلیویبل۔ ویسے بھی میں انسان کی لکھی ہوئی کتابوں پر بھروسہ کرنے کی عادی ہوں نہیں، تو میں تو کبھی بھی نہ ایمان رکھتی اگر یہ کسی ہاتھ کی کتاب، انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں لکھا ہوتا کہ جنگ احزاب میں کچھ مسلمانوں نے اللہ اور رسول کے لیے کہا کہ نہیں وعدہ کیا اللہ اور رسول نے مگر دھوکے کا وعدہ کیا، یعنی ہمیں تو لارے لپے دیے گئے کہ اللہ اور اس کا دین بلند ہوگا، اللہ کے نبی کو کامیابی ملتی ہے، اللہ کا ساتھ دینے والوں کو اللہ بلند کرتے ہیں۔ یہ سارے وعدے تو جھوٹے ہیں۔ انہوں نے بہت جلدی یہ بات کو منہ سے نکال دیا کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا۔ یہ ایک جماعت کا سٹیٹمنٹ تھا۔ اب آ جائیے دوسری جماعت کا سٹیٹمنٹ، مسلمانوں کا، کافروں کے سٹیٹمنٹ نہیں آ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، ہاتھ ملایا ہے، گلے ملے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی گلے ملنے سے دل کی کدورتیں ختم ہو جاتی، ساری ہماری منہ کی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں تکلیف میں ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ یہ جنگ احزاب ہمیں کچھ نصیحت دے رہی ہے، اتنا جلدی ہائپر نہ ہو جائیں، جبکہ میں اس وقت بھی کہہ رہی ہوں اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائیے، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اب جناب دیکھیے کہ دوسری جماعت نے کیا کہا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ is very important، کہ جب کہنے لگی ایک جماعت انہی مسلمانوں میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت نے کہا یا اہل یثرب، اے یثرب والوں۔ آپ کو پتا ہے یثرب مکے کو کہا جاتا ہے کہ اے مکے والوں، اے یثرب والوں، لا مقام لکم، اب تمہارے لیے کوئی کھڑے رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، فرجعوا، لوٹ جاؤ، اس نبی کو چھوڑو، بیک آؤٹ ہو جاؤ، اس جنگ سے منہ پھیرو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، اور یہاں تک انہوں نے پلان کیا بیک آؤٹ ہونے کا، اس جنگ سے منہ پھیرنے کا، کہ اجازت مانگنے لگی، وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگنے لگی ایک جماعت، منہم، انہی مسلمانوں میں سے، النبی، نبی سے، یعنی آپ سوچیں انبلیویبل باتیں ہیں کہ نبی کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ ہم کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھ لیا وہ مرتے دم تک ساتھ نبھاتا ہے۔ یہ دیکھیں منافقت ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے، چاہے نبی موجود ہوں یا نہ ہوں، ہم اللہ سے کیسے ہٹ جاتے ہیں۔
تکلیف میں، خوف میں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اسٹیبلٹی دے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واستقاموا لہم جنات۔ جس نے ایمان لایا، عمل اچھے کر کر دکھایا، دیکھیں یہ جنگ کے میدان تک پہنچ گئے عمل اچھے کرنے کے لیے، لیکن استقامت نہیں تھی، اسٹیبلٹی نہیں تھی۔ واستقاموا، اللہ فرماتے ہیں جو اسٹیبل رہ کر تکلیف کے دنوں میں دکھا دے، جو خوشحالی کے دنوں میں بغیر فخر اور غرور کے اسٹیبل رہ کر دکھا دے، اللہ اس کے لیے جنت کھول دیتے ہیں۔ اسٹیبلٹی آپ کو جنت تک پہنچائے گی۔ سوچئے جس کے پاس علم ہے، اسٹیبلٹی اس کے پاس انشاءاللہ زیادہ آئے گی، لیکن کیا ان کے پاس علم نہیں تھا؟ تو اس لیے آپ غور کریں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اسٹیبل رہنے کے لیے۔ تو جناب ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب، کوئی تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا مقام نہیں، لوٹ جاؤ، نبی کو چھوڑ دو۔ اور اجازت مانگنے لگی ایک جماعت ان میں سے نبی سے، یقولون، اور وہ باقاعدہ انہوں نے رسول سے جا کر کہا انا بیوتنا عورا، انا بے شک بیوتنا، اے نبی ہمارے جو گھر ہیں وہ عورا، وہ غیر محفوظ ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، جبکہ نہیں تھے وہ بیوی بچے غیر محفوظ، ان کا گھر غیر محفوظ نہیں تھا۔ یہ ساری بات آپ کو اللہ بتا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی تمہیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بڑی پتے کی باتیں، بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا کہ نبی کا ساتھ دینے والوں نے تکلیف کے وقت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے چھوڑنے کی کوشش کی۔ ویسے اچھی لوگوں کی بھی ابھی اگزامپل دی جائے گی، سب برے نہیں تھے، لیکن ہم تو سوچتے ہیں کہ ایک بھی برا نہیں ہوگا اس زمانے میں۔ اس لیے یہ میرے لیے بڑی سمجھنے کی چیز تھی کہ میں سمجھتی تھی کہ جو نبی سے ملاقات کرے، اتنے درس سن لے، تو وہ کیسے نبی کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے؟ تو اللہ اب ہمیں بتائیں گے کہ بس ایک چند لوگ تھے جو نبی کا ساتھ دینے کو تیار تھے، جان دینے کو تیار تھے۔ یہ کئی لوگ تھے جنہوں نے کہا اللہ رسول نے دھوکے کا وعدہ کیا، انہوں نے کہا اب کوئی ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، لوٹ جاؤ۔ اور اجازت مانگنے لگی ایک جماعت، کہنے لگی ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے جبکہ ان کے گھر بھی محفوظ تھے، ان یریدون الا فرارا، اللہ نے بتا دیا ہم کو کہ نہیں وہ چاہتے تھے، نہیں وہ ارادہ رکھتے تھے مگر بھاگنے کا۔ انشاءاللہ اس کو اور بھی کنٹینیو ہم کریں گے، ہمارا ٹائم اوور ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت پتے کی باتیں ملیں گی جو آپ کو لائف ٹائم انشاءاللہ فائدہ دے گی کہ اسٹیبلٹی میں کتنی برکت ہے۔ اور امتحان تو آئیں گے، بیک آؤٹ ہوگے تو دوسرا امتحان آئے گا، پھر بیک آؤٹ ہوگے تو تیسرا امتحان آئے گا، تو کیوں ہم پہلے ہی امتحان میں کامیاب نہ ہو جائیں؟ ٹیسٹ تو دینا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کو اور مجھ کو جنت کی انٹری نہیں مل سکتی ہے۔